اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی علیہ السلام مدد۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی مولا ولی العصر قائم آل محمد کے لطف و کرم سے خیریت سے ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں ولی اور ولایت پر۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ ولایت، ولی کے معنی ایک معنی ہادی بھی ہیں، یعنی اللہ ہدایت کر رہا ہے نور کی طرف، اور جو اولیاء شیطان ہے وہ لوگوں کو طاغوت کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، وہ نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ ولی ہے، وہ انہیں نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی ہادی ہے۔ ہم جب بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو ہادی مانتے ہیں۔ اب ولی کے بہت سارے معنی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جس کو لوگوں نے چھپایا صرف یہ کہہ کر کہ اگر ہم ان معنی کو کھول کر بیان کریں گے تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ولی کا ایک معنی قرآن میں بادشاہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو ولی ہے، جو مددگار ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کو آپ ولی مانتے ہیں۔ ولی معنی حاکم، یعنی تمام کائنات پر جس کی قدرت ہو، جس کی اطاعت فرض ہو، اس کو ہم ولی مانتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، یعنی آسمانوں پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی ساری اس کی محکوم ہے، اور زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی ساری اس کی محکوم ہے۔ وہ حاکم ہے، وہ قادر مطلق ہے، یعنی ہر مخلوق پر اس کا حکم، اس کی اطاعت واجب ہے۔ جو بھی اس کی اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اب اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔ اب اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا اور اس کے ظاہر پر ہی ایمان لے کے آئے، جبکہ قرآن ہمیشہ اپنے باطن کی طرف جو ہے نا وہ ہدایت کرتا ہے۔ یہاں اللہ یہ ظاہری طور پر تو اپنی ولایت کا اظہار کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ وہ ولی ہے اور مددگار ہے۔ اب اس کے باطن میں ولایت امام چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جہاں بھی اللہ کی ولایت ظاہر ہوگی اس کے باطن میں اللہ کی ولایت، اس کے باطن میں امام کی ولایت ہوگی۔ تو اللہ کے علاوہ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے علاوہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا شرک ہے۔ اب اللہ کے علاوہ ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ کا منکر ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے۔ مثال کے طور پر لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے علاوہ ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ قرآن میں سورہ یوسف میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وَيُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ وَإِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود یہ لوگ مشرک کیوں ہیں۔ ہمارے ہاں شرک کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کا منکر ہے، وہ مشرک ہے، لیکن اللہ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ، ان میں اکثریت ایسی ہے جو اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے لیکن وہ مشرک ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت میں شرک سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ انہیں مشرک قرار دے رہا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں شرک سے مراد عبادت میں شرک نہیں ہے، یہاں شرک سے مراد اطاعت میں شرک ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی اطاعت کا منکر ہو، اللہ پر ایمان تو سبھی رکھتے ہیں، آپ کوئی بھی مخلوق دیکھ لیں، وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے حکم کی پیروی نہیں کرتے، یعنی کہ جو اللہ حکم دے رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے ولایت علی کا اعلان غدیر قوم میں اس سختی کے ساتھ کروایا کہ اگر کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اقرار نہیں کرتا تو وہ ایسی قوم ہے جو کافر ہے، جیسا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل کما بلغت رسالتہ ان اللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی کہ جو ولایت علی کا انکار کرے وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ وہ ایمان تو ظاہر اللہ پر رکھتے ہیں لیکن منکر ولایت ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہیں اور وہ اس شرک میں آ گئے جس کے سورہ یوسف میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، ان میں اکثریت ایسی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، حالانکہ وہ مشرک ہیں۔ پتہ چلا اسی طرح اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا اور اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا یہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان تو لائیں لیکن اس کے باوجود کافر ہیں، یعنی کہ جو رسول کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں ایک اور شخصیت کی جو ہے نا وہ بات کی، وہ ہے ولی امر۔ اس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو اب جو لوگ صاحبان امر کی اطاعت نہیں کرتے وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، تو جو بھی اللہ کی حکم عدولی کرے وہ مشرک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی امر کے بارے میں بتایا کہ وہ ولی امر مولا علی علیہ السلام اور تمام ائمہ علیہم السلام ہیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو صاحبان امر کی اطاعت سے خارج ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرا انکار کیا، اور میرا انکار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں منافق پر۔ منافق ایک ایسی لعنت ہے اگر کسی کے گلے میں پڑ جائے تو وہ اسے کافر اور مشرک سے بدتر بنا دیتی ہے، یعنی کہ اب پوچھا گیا اب منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے رسول یہ تیری گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی منافقین کی سچی بات بھی اللہ نے رد کر دی، ان کا انکار کر دیا، ان کا رسالت پر ایمان لانا اللہ نے رد کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ مولا علی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے تھے، اور تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ جو بھی علی کا منکر ہو وہ منافق ہے۔ تو منافقین کے لیے اللہ نے قرآن میں بار بار لعنت کا ذکر کیا ہے۔ جو بھی علی ولی اللہ کا منکر ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اور جس جگہ وہ انکار کرے وہ لعنتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔
اجازت دیجیے یا علی مدد۔